تنولی صاحب، سیدہ کا ذوق حج بیت اللہ بالکل ایک منفرد انداز میں ہمیں نظر آتا ہے، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے مثال محبت اور عقیدت ارشاد فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ نفیسہ کی زندگی میں حرم سے بھی محبت ہے اور معمار حرم سے بھی معمار حرم سے بھی محبت ہے، دونوں سے محبت ہے۔ اور حج کا جو ذوق ہے، جیسے ابھی پروفیسر صاحب قبلہ ذوق عبادت پہ بات کر رہے تھے، تو وہی ذوق ہمیں ان کے حج کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے۔ آپ نے کم و بیش 30 حج کیے، اکثر حج پیدل کیے۔ ہائے ہائے، حضرت امام حسن کا تو کمال ہے نا یہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم آپ کے حج کو دیکھتے ہیں، سیدہ نفیسہ کے حج کے سفر کو دیکھتے ہیں اور حج کے معمولات کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اجداد کے حجوں کا رنگ ہے۔ اگر حج کرنا دیکھیں تو امام حسن یاد آتے ہیں، مناجات دیکھیں تو زین العابدین یاد آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اکثر حج پیدل کیے، تو پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ مجھے اپنے جد امجد حضرت امام حسن کا یہ قول یاد آتا ہے کہ اللہ یہ نہ کہیں کہے کہ تجھے اتنا بھی نہ ہوا کہ پیدل میرے پاس آئے۔ تو یہ جو احساس ہے اللہ اجداد کی تعلیمات کا، اجداد کی نیک روایات کو جاری رکھنے کا، یہ ہمیں سیدہ نفیسہ کی شخصیت کے اندر بدل جاتا نظر آتا ہے۔ تو کمال ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، والہیت کے ساتھ آپ کا سفر حج ہوتا، اور جب آپ حج کے معمولات انجام دیتی، وہاں جو مناجات کرتی، ان مناجات میں ہوتا کیا؟ وہی کچھ ہوتا جو امام زین العابدین کی مناجات میں ہے۔ کیا بات! یا امت کی فلاح ہے، یا امت کی فلاح ہے، یا اللہ کی رضا ہے۔ اور مناجات سیدہ فاطمہ بھی تو ایسی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، حضرت امام حسن اور امام حسین نے پوچھا، امی جان آپ کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے؟ فرمایا نہیں، میں صرف اپنے والد گرامی کی امت کے لیے مانگتی ہوں، انہی کی بخشش، انہی کی راحت میری راحت ہے۔ تو وہ جو فیضان ہے، وہ روشنی ہے، وہ رنگ ہے، وہ ہمیں سیدہ نفیسہ کی عبادات کے اندر بھی اور حج کے اندر بھی بہت نمایاں طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، تو جب ذوق حج کا اس درجہ کمال کا ہوگا تو ہو نہیں سکتا حضرت ابراہیم کی یادیں غالب نہ ہو۔ بالکل، حضرت ابراہیم کا تذکرہ غالب نہ ہو، ان کے شعور کے ایوانوں میں سیدنا ابراہیم کے انوار نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم کے ساتھ جو بیت اللہ کی سے گزر کے بیت اللہ کو بنانے والے کا جو عشق اور محبت ہے، وہ اس حد تک پہنچا کہ آپ دعائیں کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، تو اللہ رب العزت نے وہ شرف عطا کیا۔ کیا بات! اور جب شرف عطا کیا تو آپ نے وہاں بھی یہی دعا کی کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی مل جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، بیٹی آپ ایسی ہی ہو، سبحان آپ کو اللہ نے اپنی رضا سے نوازا ہوا ہے۔ اور جو تلقینیں کی، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں، ہم جو حضرت سیدہ زینب کے اندر کمال کی خشیت، کمال کا ذوق عبادت، شب بیداریاں اور اللہ کے لیے خلوت دیکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز کے علاوہ ایک فیکٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ وصیت بھی ہے کہ خواب میں آپ نے فرمایا، بیٹا آپ سورہ مزمل کی کثرت کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سورہ مزمل نے کہا وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کو کر کے دکھا دیا سیدہ زینب، سیدہ حضور نفیسہ اگر تلقین ابراہیمی ہو، سبحان اللہ، اور خون مصطفی ہو، سبحان اللہ، خون مرتضوی ہو، سبحان اللہ، تو اس کے نتائج تو نکلیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نتائج کیسے نکلیں گے؟ اس طرح نکلیں گے، ایک خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اللہ نے کیا کہا؟ صدقت رؤیا، ابراہیم ہم نے خواب دکھایا تھا تو نے سچ کر دیا۔ ایک خواب سیدہ نفیسہ نے دیکھا، جو حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ آپ نے سچ کر دیا۔ تو وہ جو فیضان ہے، ابراہیم کہیں گے تو سچ ہوئے بغیر رہے گا نہیں، وہ کیا بات! وہ سچ بن کے رہے گا۔ وہ حال پہلے بناتے ہیں، تلقین بعد میں کرتے ہیں۔ کاملین جو ہوئے، بنانے والے جو ہوئے، حضور جس میں نسبت ابراہیمی ہوگی، سبحان اللہ، اس میں بت شکنی بھی ہوگی، سبحان اللہ، اس میں تعمیر حرم کا جذبہ بھی ہوگا، معاشرے میں سبحان اللہ، یعنی توحید کے فروغ کا، یہ سارے کمالات اس میں ہوں گے، اور رضا الہی کے لیے اپنی سب سے عزیز ترین چیز کو قربان کر دینے کی روایت بھی ہوگی۔ وہ سب چیزیں آپ کو سیدہ نفیسہ کی نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے کسی وطن کو نہیں چنا اپنی راحت کے لیے، کسی عزیز کو نہیں چنا، کسی صحبت کو نہیں چنا، جو چنا اللہ کی رضا کے لیے چنا۔ تو اب آپ دیکھیں، وذکر اسم رب کا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تبتیر اختیار کرو، رات کا قیام کرو، یہ ساری باتیں جو سورہ مزمل کے اندر ہیں ہم دیکھتے ہیں، وہ حضرت سیدہ نفیسہ کی زندگی کے اندر ہمیں ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کے معمولات کے طور پہ نظر آتا ہے۔
تو یہ حج کا جو معاملہ ہے، جی حج بطور ایک لائف سٹائل کے، بطور ایک حال کے، بطور ایک زندگی کے معمول کے، ہمیں سیدہ نفیسہ کے ہاں نظر آ رہا ہے۔ حضور آج کل تو حج آسان بھی بہت ہو گیا نا، اور معذرت کے ساتھ کہ بہت سارے حج تو معاذ اللہ نمود و نمائش کے ذیل میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس زمانے کا حج کا تصور کرنا چاہیے، اور وہ بھی ایک خاتون کے لیے، اور پیدل حج، اور پیدل، کیا کیا مشکلات جی، ہیں، یعنی تصور نہیں کیا کہاں جا سکتا۔ مصر اور کہاں حجاز سبحان مقدس۔ اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ پاسبل نہیں ہے سوائے عشق الہی کی آگ کے، کیونکہ یہ عشق ہے جو پھر مشکلات کو نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، جو پتھروں کو نرم کر دیتا ہے، مشکلات سے عشق دے دیتا ہے، یہ عشق کی وجہ سے پاسبل ہے۔ تو جو ان کے اندر جذبہ عشق تھا، اللہ کی رضا کی طلب تھی، اسی حدت نے فاصلوں کو سمیٹا، مشکلات کو نگاہوں سے اوجھل کیا، اور عزم دیا، وہ عزم دیا، ہمت دی، انہوں نے وہ مثالیں قائم کر دی تقویٰ کی، صالحیت کی، اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، عبادت کی، کثرت کی، کہ وہ امت کے لیے ایک مثال بن گئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بات، یہ صرف کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ بھی پاسبل ہے، سبحان اللہ۔ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ نبیہ نہیں ہیں، وہ اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، امت میں سے ہیں، ولیہ ہیں۔ تو جب امت میں سے ہو کے کسی نے مثال قائم کی ہے تو امتیوں کو اس مثال کو فالو کرنا چاہیے۔ امتیوں کو، آج کی ماؤں کو، آج کی بہنوں کو، آج کی بیٹیوں کو اس اسوہ کو لے کے چلنا چاہیے کہ یہ وہ اسوہ ہے جو اسوہ سیدہ کائنات کا تسلسل ہے۔ سنولی صاحب، ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ اتنی زیادہ عبادت اور اتنے زیادہ اشغال، اوراد، وظائف اور پیدل حج، لیکن جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں یا جو سماجی اور معاشرتی تقاضے ہیں وہ بھی فراموش نہیں فرمائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ دیکھیں ان ہستیوں کی زندگیوں کو، ایک عجیب نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایک عجیب فہم سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے جب اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادات تکلف سے گزر کے طبیعت بن جائیں تو اللہ وقت میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے، کوئی چیز مس نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان، آپ کا اسکیجول جو ہے وہ میزان سے نہیں گرتا، پھر واہ 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 واہ، وہ میزان پہ رہتا ہے، بشرطے کہ آپ یہ جو تکلف کی حدیں ہیں انہیں توڑ کے اس معمول کو اپنی فطرت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اپنی طبیعت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور ان ہستیوں نے یہ کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔